وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں۔ نون کی حکومت آتی ہے تب ایسا چیف منسٹر اس صوبے کو ملتا ہے کہ جو ایسی ٹریڈیشنز، ایسی روایات چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس کو آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو کاپی کرنے کی بھی اور اس کی تقلید کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے بہت خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ میں اور ذیشان رفیق صاحب جو ہمارے لوکل باڈیز کے جو وزیر ہیں اور یہ دلہا بھی ہیں ہماری عید قربان کا، کیونکہ انہوں نے جو جتنی محنت ان کے ڈپارٹمنٹ ذیشان رفیق صاحب نے عید کے 3 دنوں میں جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، عید کا تہوار چھوڑ کر، اپنا حلقہ چھوڑ کر پنجاب کے عوام کو تعفن زدہ ماحول سے نجات دلانے کے لیے جتنی محنت کی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ کے وہ تمام ویژن کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے، اس کے اوپر یقیناً ان کا پورا ڈپارٹمنٹ خراج تحسین کا مستحق بھی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ نے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے۔ عید والے دن بھی جو ہے وہ باقاعدہ عیدی سے لے کر کھانا سے لے کر 45-47 کی ڈگری کی گرمی کے اندر جس طرح اس ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے وہ ایک جو ہے وہ یقیناً بہت ساری حکومتوں کے لیے بھی اور بہت سالوں تک جو ہے اس کو میٹ کرنا شاید اتنا آسان نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں کہ جو صرف اعلان کر کے جو ہے وہ بات کو بھول نہیں جاتی، اس کو فالو اپ لینا، اس کو امپلیمنٹ کرانا، اور ذیشان نے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے باقاعدہ 1 منٹ کی رپورٹ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو دے رہے تھے اور تمام چیزیں جو کمپلینٹس آ رہی تھی پورا ڈیٹا انشاءاللہ ذیشان صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ صرف 100 دن کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو حکم نہ صرف دینا آتا ہے بس کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی آتا ہے، اور اس کے لیے ایک ویژن اور ایک قابلیت کی جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک نے اس سے ان کو مال و مال کیا ہے۔ اب روٹی سستی کرنی ہو یا رمضان میں جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہو، عید پر صفائی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہو، یا اب اس کے بعد کرایوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ آج تک کوئی حکومت جو کرائے میں اضافہ ہو جائے اس میں کمی تو چلے شاید ایک آدھی بار کبھی ہوئی ہوگی، لیکن ٹرانسپورٹرز کی جیب سے پیسے نکلوا کے وہ پیسنجرز کو واپس کرنا یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ یہ کر دکھایا ہے، اور یہ بات اب تو میرا خیال ہے ان کے مخالفین کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ جس چیز کو مریم نواز شریف صاحبہ ٹھان لیتی ہیں اس کو وہ اس کی تکمیل کرا کے دم لیتی ہیں، اور یہ آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے دیکھا ہے۔ 3 دن میں صوبہ بھر میں مسافروں کو 14,67,000 روپے واپس کیے گئے ہیں۔ 14,67,000 روپے چھوٹی رقم نہیں ہے ہر اس پیسنجر کے لیے جس کو 100-200 بھی واپس کیا گیا ہے، اور لوگ حیرانی سے اور پریشانی سے پوچھ رہے تھے پیسے واپس کیوں کر رہے ہو، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو کرائے بڑھے گئے ہیں غالب طور پہ بڑھائے گئے ہیں ان پہ کمی لائی جائے۔ اس کے ساتھ جو زیادہ کرایہ وصول کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ 27,84,500 روپے فائن بھی کیا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے اور اسی لیے جو ہے وہ پیسے واپس بھی ملے۔ 1448 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں اور 9 افراد جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جنہوں نے جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کیا، ان کے خلاف مقدمات بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ اور یہ ان کی 100 دن کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ مفت دوائیاں ہیں، وہ گھروں پر دوائیوں کی دستیابی ہے، وائی فائی 100 جگہوں پر جو ہے وہ وائی فائی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں 200 جگہوں پر لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ پنجاب کے اندر جو خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی بھی اس ملک کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھتے ہوئے جو شاید اپنے صوبے میں تو ترقی دیکھ نہیں سکتے، دوسرے کے صوبے کی ترقی دیکھ کر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی سازشیں کرنے میں مصروف ہے۔ یا دھمکی وزیر اعلیٰ تو میں نے بتایا تھا، وہ دھمکی وزیر اعلیٰ کا اور کام ہی کوئی نہیں، بیکاز نہیں اٹھا سکے وہ کوڑا تو کیا بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ دھمکی دے سکتے ہیں۔ اب نہیں دے سکتے وہ مہنگائی میں ریلیف تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے اس ملک کا اپنے صوبے کا بھلا تو وہ دھمکی دے سکتے ہیں۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ دھمکی کی بجائے اگر وزیر اعلیٰ صاحب اپنی لائن لاسز کی طرف کوشش کرے، گرڈ سٹیشنز کے اندر جا کر جو ہے وہ ٹارزن بننے کی اور مولا جٹ بننے کی بجائے
اگر جو جتنے فیڈرز ہیں جن کے اوپر لوگ پیسے نہیں دیتے، یہ بھی انفارچونیٹ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی وہ کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا میں آن کرتا ہوں، نہیں دیتے ہمارے لوگ پیسے، نہیں دینے ہم نے پیسے. ایسے نہیں ہو سکتا. جس کو بجلی استعمال کرنی ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ پورا جو ملک ہے یہ جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. باقیوں کا بھی اپنا اپنا بوجھ اس وقت اٹھانا بڑی مشکل بات ہے. اور یہ اب اس وقت جو ٹریننگ ہوئی تھی 2014 کے دھرنا کا، یہ گرڈ اسٹیشن بند کرنا جو ہے یہ 2014 کی جو دھرنا پارٹ 2 ہے. اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ سول نافرمانی، آپ کو یاد ہوگا، بل جلا دو اور جو ہے وہ آگ لگا دو. یہ اب وہی دوبارہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میری گزارش ہے، آپ کو ترس نہیں آتا خیبر پختونخوا کے عوام پر، ہمیں آتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا ماحول دیکھیں، وہ بھی ترقی دیکھیں، ان کے بھی وہاں مہنگائی میں کمی ہو. لیکن اس کے لیے ایک مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، جو انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کے پاس نہیں ہے. میں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ لوکل گورنمنٹ اور جو LWMC ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو آگاہ کریں. ادھر ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنی بہن عظمہ بھاری صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے نہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کو اور میری اور ہمارے جتنی بھی لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو ریکگنائز کیا، ان کی ایفرٹ کو. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت کا کرشمہ ہوتا ہے، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی قیادت کا یہ کرشمہ تھا کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا. اور کیونکہ اس سے پہلے 77 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اس طرح کا کام کر کے نہیں دکھایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا کہ تمام میڈیا کمیونٹی سے ریلیٹڈ تمام لوگ، عام عوام، ہر شخص جو ہے نا وہ اس بات کی تعریف کر رہا ہے. اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب پر باقی صوبائی حکومتوں کا. تو یہ بنیادی کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں محکمہ بلدیات کے جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں میاں شکیل صاحب، ان کا، اور ہماری جو 8 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں ان کے CEOs، اور اس کے علاوہ جو ہمارے 229 لوکل گورنمنٹس ہیں ان کے ہمارے جو افسران ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، تقریباً 55,000 کے قریب جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں، جنہوں نے اس عید کے 3 دنوں میں گرمی کی شدت میں سڑکوں کے اوپر وہ دن رات کام کیا. صبح 5 بجے سے وہ کام شروع کرتے تھے اور رات 2 بجے تک انہوں نے کام کیا تاکہ پنجاب کو زیرو بیس کیا جائے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب لوگ سرخرو ہوئے ہیں ان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے. تو سب سے زیادہ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب حکومت آئی تھی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ستھرا پنجاب کی بات کی تھی، اور بڑی تنقید اس بات پہ کی گئی تھی کہ یہ کیسے کیا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ستھرا پنجاب کا جب پہلا فیز آیا تھا، جب پنجاب میں 1 ٹائم کلیننگ کی کوشش کی گئی تھی اور کافی حد تک اس میں ہمیں کامیابی ملی تھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگلا پلان بھی دیا تھا، کیونکہ یہ فیز وائز تھا. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں، بلکہ کئی بزرگوں نے یہ بات کی کہ اب پنجاب کی بیٹی آئی ہے تو پنجاب کی بیٹی جس طرح بیٹیاں گھروں کو صاف کرتی ہیں وہ صوبے کو بھی صاف کریں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس عید نے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے. کچھ فگرز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں جو ہمارا ستھرا پنجاب کا اگلا فیز ہے اس کی بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان 3 دنوں سے پہلے جو 10 دن ہمارے عید کے گزرے، پہلے عید سے پہلے جو تھے، جس میں جو بکرا منڈیوں کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری بکرا منڈیاں جو تھی نا ان کا انعقاد کیا گیا تھا پنجاب کے اندر. 294 ٹوٹل ہمارے یہاں پہ بکریاں منڈیاں لگی تھی، جس میں لوکل گورنمنٹس کی منڈیاں تھیں 178 اور 116 جو تھی وہ کیٹل مارکیٹس جو ہماری ہے اس کی جو منڈیاں تھیں. ان منڈیوں کے علاوہ آپ کو معلوم ہے یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو انلیگل منڈیاں نظر نہیں آئی ہوں گی. نہیں تو ہوتا کیا تھا کہ عید کے دنوں میں سڑکوں کے کناروں پہ، چوکوں میں، چوراہوں میں انلیگل منڈیاں لگتی تھی، وہاں گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے، ٹریفک کا نظام بالکل درم برہم ہو جاتا تھا.
لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی تھی، وہ کام بھی اس دفعہ بالکل نظر نہیں آیا. اور ان بکرا منڈیوں کے اندر بھی انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی. وہاں پہ بھی صفائی ستھرائی سے لے کے وہاں جتنی سہولیات تھیں وہ تمام کی تمام پرووائڈ کی. 10 دن ان بکرا منڈیوں کو بھی چلایا گیا. اس کے بعد جب عید کے 3 دن آئے، ان 3 دنوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. سب سے پہلے تو اس بکرا منڈیوں کے اندر تقریباً 1.8 ملین سے زائد فٹ فال رہا جو اینیملز کا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 1.8 ملین جو جانور تھے وہ ان بکروں منڈیوں میں ان کی خرید و فروخت کی گئی. اور اس کے علاوہ جو یہ 3 دنوں میں جو قربانی ہوئی، 1,80,000 سے زائد ٹن جو اینیمل ویسٹ ہے اس کو ٹکانے لگایا گیا، اس کو اٹھایا گیا اور ٹکانے لگایا گیا. اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب زیرو ویسٹ ہو چکا ہے. اور یہ ریکارڈ ہے، اور یہ بالکل ریکارڈ ہے، یہ بالکل ریکارڈ ہے. اس سے زیادہ کبھی بھی اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. یہ نہیں کہ اس سے پہلے اتنی ویسٹ نہیں ہوتی تھی، ویسٹ ہوتی تھی، اس کو اٹھایا نہیں جاتا تھا. تو اس دفعہ اتنی ویسٹ اٹھائی گئی کہ بالکل ہم نے زیرو ویسٹ کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 کنٹرول روم بنائے تھے. ایک ہمارا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا علیحدہ کنٹرول روم تھا، اور پنجاب کا ہم نے ایک علیحدہ اپنے بورڈ کے دفتر میں کنٹرول روم بنایا تھا. ہمیں ان 3 دنوں میں تقریباً 38,000 سے زائد جو لوگوں کی کالز موصول ہوئی، کچھ کمپلینٹس تھیں، کچھ آبزرویشنس تھیں، وہ تمام کی تمام ان کو ایڈریس کیا گیا. الحمدللہ 38,000 کی 38,000 جو تھی نا وہ ٹوٹل ان کو ایڈریس کیا گیا. ابھی جو میں نے فگر لی ہے، اور یہ میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں تقریباً 27 ایسی تھی جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں تھی. فار ایگزامپل کوئی کمپلینٹ آئی تھی مجھے برتھ سرٹیفکیٹ کا ایشو ہے، وہ عید سے ریلیٹڈ نہیں تھا، یا کہیں پہ کوئی سیوریج کا ایشو تھا، تو وہ اس سے علیحدہ تھی. لیکن یہ جو 38,000 کا ذکر کر رہا ہوں جو ویسٹ سے ریلیٹڈ تھی عید کے حوالے سے، وہ ٹوٹلی ان کو جو ہم نے ایڈریس کیا، اور آج ہم نے اللہ کے فضل سے زیرو ویسٹ کیا. اور ویسٹ بیگز، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ 32 لاکھ سے زائد ویسٹ بیگز یہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے گئے. جو ہمارے کلیکشن سینٹر سے وہاں پہ یہ رکھ کے لوگوں کو تقسیم کیے گئے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمیں نورپور تھل سے کال آئی ایک پہلے دن عید کے کہ جی مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. آپ اندازہ کریں کہ اویئرنیس کا یہ لیول تھا کہ نورپور تھل سے بھی ایک دیہاتی حلقے سے ہمیں کال آتی ہے کہ ابھی تک مجھے ویسٹ بیگ نہیں ملا. تو اس لیول تک چیزوں کو جا کے کیا گیا. ہمارے ٹوٹل تقریباً جو پرائمری کلیکشن سینٹر سے پورے پنجاب میں جہاں پہ ویسٹ کلیکٹ کی جاتی تھی وہ 5,665 تھے. HR جو ہم نے ٹوٹل ڈپلائی کی تھی وہ تقریباً 55,000 کے قریب ہماری HR تھی جو 3 دن جن لوگوں نے دن رات کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مشینری اور جو ہم نے وہیکلز اس پورے آپریشن میں جو استعمال کی وہ 11,918 کے قریب جو تھی نا وہ وہیکلز تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے گندگی جو اٹھائی گئی، ویسٹ اٹھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے عرق گلاب کا استعمال کیا گیا، کلورین کا استعمال کیا گیا، ایون لائم کا استعمال کیا گیا. تقریباً وہ بھی ہمارے پاس فگر ہے 1 ملین سے زیادہ کلو گرام یہ جو چونا ہم نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سڑکوں کو سرف کے ساتھ دھویا گیا. ود ان نو ٹائم آپ کو ایک جگہ پہ جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشن تھا یا کلیکشن پوائنٹ تھا جب وہ کلیئر ہوتا تھا اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو گزرتے ہوئے ماحول میں بھی ناخوشگواری فیل نہیں ہوتی تھی، تاکہ فوری اس کو کلیئر کیا گیا. بلکہ انہوں نے بڑے اچھے ڈیزائن بھی بنائے. جی بالکل، بڑے اچھے ڈیزائن بنائے. اور یہ دیکھیں اور محنت سے خوشی سے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چیف منسٹر پنجاب نے اس پورے پروسیس کی 3 دن میں خود ان سے رابطے میں رہا. وہ منٹ بائی منٹ نگرانی خود کر رہی تھی. وہ نہ صرف ہمارے ذریعے سے کیونکہ ہم لوگ جو فیلڈ میں تھے، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن سے بھی ڈائریکٹلی رابطے میں تھی. اس کے علاوہ وہ مختلف جو ہماری ایجنسیاں ہیں جہاں سے رپورٹنگ ہو سکتی تھی ان کے ذریعے بھی، سیف سٹیز کے ذریعے بھی، اور جہاں جہاں سے انفارمیشن آ سکتی تھی میڈیا کی مانیٹرنگ کے ذریعے سے بھی وہ ٹوٹل انفارمیشن تک پہنچ رہی تھی اور ہر چیز کو خود مانیٹر کر رہی تھی وہ، اور ہر چیز کی خود جواب دہی کر رہی تھی. اور جہاں پہ اچھا کام کیا وہاں پہ انہوں نے ساتھ تعریف بھی کی. اور اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آئی وہاں ہم نے ایکشن بھی لیا، کیونکہ دیکھیں جو اچھا کام کرتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے. جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا.
اور جو ہم نے ایک ہماری میونسپل کمیٹی وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ ہمیں کچھ SOPs کی خلاف ورزی نظر آئی, وہاں پہ کچھ ایشوز نظر آئے تو اس کے اوپر باقاعدہ ایکشن بھی لیا گیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ پنجاب کی تاریخ نے پہلی دفعہ اس چیز کو نوٹس کیا, اور اس میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز, اور ان کے ساتھ باقی جو ADC ہیں, ADCR, ADCG, کمپلیٹ جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ لوگ عید پہ اپنے گھروں میں نہیں رہے. ان تمام لوگوں نے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو اسٹاف ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے COs ہیں, ہمارے MOs ہیں, جتنے بھی ہمارے سینٹری ورکرز ہیں, سینٹری انسپیکٹرز ہیں, سپروائزرز ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ سڑکوں پہ رہے, یہ تمام کے تمام لوگ فیلڈ میں رہے. کنٹرول رومز ہر ایک لوکل گورنمنٹ میں بنے, اس کی مانیٹرنگ اس لیول پہ بھی ہوتی رہی, اس کے ساتھ ساتھ پروونشل لیول پہ بھی ہوتی رہی. سیکرٹری صاحب خود وہاں بیٹھے رہے. یہ سارے کام جو اللہ کے فضل سے ہی ہوتے رہے. اور میں بتاؤں آپ کو ایک جو لاسٹ چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلی دفعہ وزیر بنی ہیں, لیکن ان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا 40 سال سے زائد کا ایک تجربہ موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ سب سے اہم تجربہ ہے. ہم تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہم ورکرز ہیں میاں نواز شریف کے, تاکہ اس تجربے سے ہم استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں. اور نواز شریف کی ایک لیگیسی ہے, جب میاں نواز شریف حکومت میں آئے, پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی, انہوں نے ایسی اچھی یادیں, ایسی اچھی یادگاریں چھوڑی ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سسٹمز کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہو. وہ ساری کی ساری چیزیں میاں نواز شریف کی مہر کے ساتھ ہیں, میاں شہباز شریف کی مہر کے ساتھ آج بھی موجود ہیں, جس کی وجہ سے یہ آج قوم ان سب چیزوں کا ثمر لوگوں کو مل رہا ہے. اور یہی ہم انہی پروسیسز کو آگے لے کے بڑھے ہیں, اور آج ہم نے یہ نئی بلندیوں کو چھوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے پنجاب کو عید الاضحیٰ میں صاف کیا ہے, اس پروسیس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اور یہ جو لوگ کچھ سمجھتے تھے شاید پنجاب میں صفائی نہ ہو سکے, عید الاضحیٰ میں یہ کر کے دکھایا ہے. اور آگے جب ہم یہ ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں, رورل اور اربن ایریاز کے لیے ایک جیسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ میونسپل سروسز بہت ہی بنیادی ایسی سہولت ہے جو ہر پاکستانی, ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ملنی چاہیے. اور وہ بالکل یکساں طور پہ بہت جلد وہ نظام ہوگا. ہر دیہاتی, ہر شہری حلقے, ہر شہری کے لیے, ہر دیہاتی جو ہمارا سٹیزن ہے اس کے لیے یہ سہولت میسر ہوگی کہ ان کے گھروں سے کوڑا اٹھا کے اس کا جو اینڈ ٹو اینڈ سولوشن ہم کریں گے, اس کو ڈمپنگ سائٹ تک پہنچائیں گے. شکریہ. شان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی کہ بکر منڈی میں فری آف کاسٹ بھی کوئی نہیں تھا. بہت ساری بکر منڈیوں میں اسٹور میں نے درج کی, اس کا کچھ نہیں ہوا, خیر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں اس بات پہ آپ کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ ہم نے صاف فضا میں سانس لیا پچھلے دنوں, آج بھی ہم لے رہے ہیں. لیکن بکر منڈی میں آپ نے کہا جی کہ وہ فری تھی, وہاں پہ 500 روپے چھوٹے جانور کا وہ چارج کرتے رہے ہیں اور 1000 سے 1500 روپے بڑے جانور. میں اس کا بڑی اچھا آپ نے سوال کیا. سن لیجیے. اور دوسرا سوال میڈم سے کے ساتھ ہی میں نے کہا کر دوں کہ جو کرایوں کا آپ نے بات کی تو 3 دن کو کنٹرول ہو گیا, اس کی سسٹینیبلٹی کا کیا آپ نے میکینزم بتایا؟ میں آپ کو, ہم نے جو لوکل گورنمنٹ کی ٹیمپریری منڈیاں لگائی تھی وہ ٹوٹلی فری تھی. جو ہماری کیٹل مارکیٹس کی منڈیاں تھیں وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کانٹریکٹ ہوتی ہیں پورے سال کے لیے, تو اس میں یہ چارجز موجود ہیں. اور یہ بھی اس کی بھی میں کوئکلی آپ کو تاریخ بتاتا جاؤں. کیٹل مارکیٹس جو تھی نا, یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی, اور یہ فری شروع کی گئی تھی 2013 کے اندر. 2020 میں وزار حکومت نے یہ فی لاگو کی تھی, جو 500 روپے آپ نے کہا بڑے جانور, چھوٹے جانور کو 100 روپے, اور اس کے علاوہ رائڈ سروس علیحدہ جو پیسے لیتے تھے. یہ وزار گورنمنٹ نے یہ فی اس کے اوپر لگائی تھی, جو فی ظاہر ہے ابھی تک چل رہی ہے وہ, لیکن ان شاء اللہ ہم اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں. ہم کیونکہ دیکھیں جو کانٹریکٹس ہو چکے ہیں نا ان کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جو آج سے 1 سال پہلے کانٹریکٹ ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کمپلیشن تک سال کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں, انہوں نے مکمل ہونا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو ریویو کریں گے اور واپس اس ماڈل پہ جائیں گے کہ فری ہوں گے. اچھا, اس پہ جو ٹرانسپورٹ کی بات ہے تو یہ ایک یقین ہونا چاہیے پنجاب کے تمام لوگوں کو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں کوئی چیز کچھ دنوں کے لیے نہیں ہے, اس کو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے ہمیشہ. اور ٹرانسپورٹر سے یہ ایک روایت ہوتی تھی کہ عید کے اوپر جو ہے وہ اپنی کوئی جو ہے وہ نہ کوئی فی ایگزسٹ کرتی تھی اور ایک اپنی منمانی چلتی تھی, ان کی جو دل چاہتا تھا اوور چارجنگ کرتے تھے.
وہ اس کو ان 3 دنوں میں کیٹر کیا گیا ہے. لیکن This half-hourly clock is brought to you by Service Tires, Pakistan's global tire brand. and Ajao Glow se bhi aage with new Ajuba Beauty Cream. Ajuba Beauty Cream ka new magical formula de new aura white for ultimate fairness. Ajao Glow se bhi aage with new Ajuba Beauty Cream. احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا 3 بچوں کی موت بزنس ایز یوزول ہوتا ہے؟ آپ نے جو انجیکشن ڈائلیوٹ کر کے لگانا تھا، آپ نے وہ انجیکشن جو ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بچوں کو لگایا اور بچے مر گئے تو اس کو بھول جائیں، کیونکہ آپ جو ہے وہ یہ کوئی لائسنس ہے کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی نرس کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے. لوگ ہسپتالوں میں زندگی کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، مرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں. اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ ہسپتالوں کی جو انتظامیہ ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. یہ کسی کی غفلت سے کسی کی جان جانا یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. ان کا وہ اب اس لائسنس اگر لینا چاہتا ہے کوئی اس ملک میں اور اس صوبے میں کہ ان کو لائسنس ٹو کل مل جائے تو وہ سوری وہ نہیں ہو سکتا. آہستہ 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 آپ نے صفائی کری ہے، بہت اچھی ہو گئی ہے. سیاسی آلودگی اور یہ جو سیاسی کچرا روڈوں پہ پھیل رہا ہے جو پھیلا رہے ہیں کچھ لوگ، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا سسٹم لا رہی ہیں آپ؟ یہ جو ملک میں سیاسی کچرا اٹھانا میری ذمہ داری نہیں ہے جی. جن کی ذمہ داری ہے. لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی.